رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ بات چل رہی ہے کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے. ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر جتنی ہو سکے محنت کر لیں. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ آخری عشرے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت محنت کرتے تھے. اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، جن کے پہلے ہی درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس مہینے کے اندر اور خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے اندر بہت محنت کرتے تھے. اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، سب کو ترغیب دیتے تھے کہ چلو مل کر عبادت میں لگ جائیں، دعاؤں میں لگ جائیں. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں میں بہت محنت کریں. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان آخری 10 دنوں میں ایک جمہور قول کے مطابق، although اس کے دوسرے اقوال بھی ہیں، کہ ان 10 دنوں میں، آخری 10 دنوں میں رمضان المبارک کے لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے. اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر. انسان ایک رات کی عبادت کرے اور اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ، اگر اس کو لٹرلی لیں تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اس کو ثواب ملتا ہے. 1000 مہینے تقریباً 80 سال، 83 سال، 83 ایئرس کے قریب بنتے ہیں. تو ایک رات کی عبادت میں انسان کو کتنا ملتا ہے. اور اس رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو تلاش کرنا چاہیے. ویسے تو ایک حدیث میں آخری 10 راتوں میں اس کو تلاش کرنے میں آتا ہے، ایک میں آڈ نائٹس، طاق راتوں میں آتا ہے، 21، 23، 25ویں، 27ویں یا 29ویں کی رات میں. تو کیا کریں اس رات میں؟ اس رات میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھنی ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کو ایسے ہی ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی، نفل نماز. اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، وہ ایسے ہی ہے جس نے باقی آدھی رات نماز پڑھی، نفل نماز. تو اگر عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہم پڑھ لیں تو اس کو ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے ساری رات نماز میں گزاری ہے. یہ تو سب سے آسان کام ہے. مجھے پتہ ہے کئی جگہ پر لاک ڈاؤنس ہیں، مسجدیں نہیں مسجدیں بند ہیں، کھلی نہیں ہیں، تو وہاں پہ جماعت نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں گھر میں جماعت کر لیں، گھر میں جماعت کر لیں. اگر آپ کے گھر میں اور مرد نہیں ہے تو ایون فیملیز جماعت کر لیں، خواتین کے ساتھ جماعت کر لیں. شوہر لیڈ کر لے، وائف اس کے پیچھے پڑھ لے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف ایک مرد اور ایک عورت ہو تو مرد آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے کھڑی ہو، مرد آگے کھڑا ہو اور عورت پیچھے کھڑی ہو. اگر 2 مرد ہیں اور ایک عورت ہے تو جو ایک امام ہوگا، دوسرا مرد اس کے بالکل ساتھ رائٹ سائڈ پہ ذرا سا پیچھے، بالکل ساتھ رائٹ سائڈ پہ ذرا سا پیچھے، اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی. اور اگر 3 مرد ہیں تو امام آگے اور 2 مرد پیچھے اور عورت بالکل پیچھے. تو اس ترتیب جو بھی گھر میں جس طرح کے افراد ہیں ان میں جماعت کر لی جائے. اگر مسجدیں آپ کے علاقے میں کھلی ہیں تو وبا پھیلی ہوئی ہے تو پلیز ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو علماء بھی کہہ رہے ہیں ایکچولی، کہ ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے اور ماسکس پہن کے، سینیٹائزرز یوز کر کے وغیرہ وغیرہ ساری پریکاشنز کے ساتھ اگر مسجد آپ جا سکتے ہیں تو مسجد جائیں. لیکن کوشش کریں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ کچھ نفل بھی ایکسٹرا پڑھ لیں اور قرآن کی کچھ تلاوت کر لیں. اور دعا کا اہتمام تو ضرور کریں، بہت اہتمام کریں دعا کا، بہت اہتمام کریں دعا کا. تو بس اس طرح یہ رات گزاریں، ضائع نہیں کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تھک گئے یا بیمار ہیں اور رات کو نیند آ گئی یا پھر بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے، زیادہ عبادت نہیں کر سکے،
رات کو عشاء پڑھتے ہی تراویح پڑھ کے اچھا تراویح بھی ضرور پڑھیں، آف کورس تراویح تو روز پڑھنی ہے، تو اس میں تو کوئی ایز سچ میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں، تہجد ضرور پڑھیں، صبح اٹھ کے تہجد کا ضرور اہتمام کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی رات کو عشاء پڑھتے ہی تراویح پڑھتے ہی بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی یا بیمار تھا میں سو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کے بارے میں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ سلامتی ہے رات فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جب تک فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ تو اگر آپ رات کو جلدی سو گئے اور کوئی وجہ سے تھک گئے، نیند آ گئی، تو آپ جلدی اٹھ جائیں، سحری کے لیے تو انشاءاللہ اٹھیں گے، تو ابھی بھی لیلۃ القدر جاری ہے، رائٹ؟ اللہ کی رحمت ہے یہ طلوع فجر تک، تو رات کے آخری حصے میں بھی فجر سے پہلے بھی اگر آپ کچھ رکعت تہجد کے پڑھ کے اور اس وقت بھی دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس رات کی فضیلت کو پا لیں گے، لیکن ضرور محنت کرنی ہے، ضرور محنت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ اس نے قیام کیا، نفل نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اس کے تمام جو پچھلے صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جتنے ہمارے صغیرہ گناہ ہیں معاف کیے جاتے ہیں۔ ایک اصول ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اس طرح کی کچھ عبادات سے یا اس طرح کے کچھ مواقع سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے۔ اور یہ اتنی عجیب بہترین اللہ تعالیٰ نے رات دی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذا الشہر قد حضرکم، کہ یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، اس رات میں محروم ہو گیا ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور کوئی بھی اس خیر سے محروم نہیں ہوتا سوائے جو واقعی میں محروم ہو، واقعی میں محروم ہے۔ اس سے بڑی محرومیت اور کیا ہوگی؟ تو پلیز انشاءاللہ تعالی ہم نے کوشش کرنی ہے ان راتوں کو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کم از کم صرف 27 پہ فوکس نہیں کرنا، 21ویں پہ بھی کرنا ہے جو غالباً گزر چکی کئی جگہوں پہ، یا آج رات ہوگی مجھے جو بھی، خیر 21ویں پہ بھی، 23ویں پہ بھی، 25ویں پہ بھی، 27ویں پہ بھی، 29ویں پہ بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو آخری رات ہوگی جب اگلے دن عید ہوگی وہ بھی بہت بابرکت رات ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ تو پلیز تھوڑے سے دن رہ گئے، پوری محنت کر لیں، اور تھوڑے سے دن رہ گئے ان میں جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ابھی بھی باقی رہ گئی ہیں، یاد رکھیں رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا تھا تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو، اپنے آپ کو قابو میں کرنے کو، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے جسم کے اعضاء قابو میں کر لیں انسان، یہ تقوی ہے۔ تو اگر ابھی بھی قابو نہیں آئی، آنکھ قابو نہیں آئی، زبان قابو نہیں آئی، کان قابو نہیں آیا، شرمگاہ قابو نہیں آئی، غصہ قابو نہیں آیا، تو ابھی بھی موقع ہے، اس پہ محنت کر لیں تاکہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہم تقوی والے بن جائیں۔ یہی مقصد ہے اس رمضان المبارک کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم۔ آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایک سے زیادہ دفعہ روزے توڑ دیے، یعنی 3 روزے جانتے بوجھتے رمضان کے مثال کے طور پہ توڑ دیے، تب کیا ہم نے کفارے کی تو بات کی کہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ہم 60 مسلسل روزے رکھیں، مسلسل کوئی بریک نہیں آنا چاہیے۔ صرف جو ایک بریک کی ہم نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ خواتین کو جو منتھلی سائیکلز ہوتے ہیں، جو حیض آتا ہے، بس وہ ایک نیچرل بریک، وہ ایکسکیوزڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بریک جو ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم کیا 3 دفعہ ایسا کریں، 60 روزے مسلسل رکھیں؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت
وسیع ہے، اللہ نے بہت ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے کہ اگر کسی نے پہلے ایک سے زیادہ دفعہ جانتے بوجھتے رمضان کا روزہ توڑا تھا تو ایک کفارہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ان سب کا کفارہ ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ ہمیں احساس ہو گیا ہو کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا تھا یہ، اور آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، لیکن اگر اس کفارے کے ادا کرنے کے بعد اگر کسی نے پھر جانتے بوجھتے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ اس کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی تک جتنے ٹوٹے ہم سے جانتے بوجھتے رمضان کے روزے پاسٹ میں، ماضی میں، اس کا ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم